محمد کہتے کس کو ہیں؟ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جاوے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پوری کائنات کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اندر میں سب سے زیادہ تعریف اگر کسی کی جاتی ہے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر میں نازل کیا، کہاں پر اترے تھے؟ سری لنکا کے اندر میں، مالدیپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مالدیپ کے اندر میں اتارا، سری لنکا کے اندر میں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر میں اتارا۔ پوری دنیا کے اندر میں صرف دو انسان، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، تیسرا کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی بہت دور۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کہاں پر؟ جدہ میں، ہزاروں مائل دور فاصلہ ہے۔ ظاہر بات ہے پوری دنیا کے اندر میں اکیلے ہے، تنہا ہے، تو گھبراہٹ تو ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ایک وحشت ہو رہی تھی، ایک گھبراہٹ ہو رہی تھی تنہائی کا، کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا کے اندر میں اکیلا آدمی، ہم گھر میں اکیلے رہتے تو ہماری گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے اذان کہی، 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آدم علیہ السلام نے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، پوچھا جبرائیل محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہے اور بڑے لاڈلے ہیں، اور یہ نبیوں میں سے ہے، انبیاء علیہ السلام میں سے ہے، اور آپ کی امت میں سے ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس دنیا کے اندر میں لیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا کے اندر میں آنے کے بعد سب سے پہلے جب اللہ کا نام لیا گیا تو اللہ کے نام کے بعد فوراً بعد میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کا نام لیا، اور اس کے فوراً بعد کس کا نام؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، نام ان کا وہاں بھی لیا جائے گا، نام ان کا وہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا۔ اللہ کا جہاں بھی ذکر کیا جائے گا، اللہ کا جہاں بھی نام لیا جائے گا، وہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر میں اذان ہوتی ہے، اور اذان کے بعد جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی وہ کون تھے؟ میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بلکہ مزید لکھا ہے کہ
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے سہو ہو گیا، سہو یعنی بھول ہو گئی، جس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا۔ تو اب یہ روتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بھول کی، جس درخت کے پاس جانے سے تو نے منع کیا تھا ہم نے تو اس کا پھل کھا لیا ہے، تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اب ہم معافی مانگتے ہیں۔ اور کس کے وسیلے سے معافی مانگتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ آپ ان کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم آپ کیسے پہچانتے؟ ہمیں تو ابھی ان کو پیدا تو کیا نہیں ہے، ابھی تو ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا، انسانوں میں سب سے پہلے تو آپ ہیں، آپ ان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے بنایا اور میرے جسم کے اندر میں روح پھونکی اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے عرش کے پہیوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ کی اولاد میں سے ہے، لیکن آدم ایک بات سن لیجئے، اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم آپ کو بھی پیدا نہیں کرتے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم آپ کو بھی پیدا نہیں کرتے۔ اور صحابہ نے یہاں تک پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نبوت تو اس وقت مل گئی تھی جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اسی وقت مجھے نبوت مل گئی تھی۔ میرکات کی حدیث ہے یہ۔ میرا عزیزو، نام محمد بڑا پیارا نام ہے، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیارے نبی عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے معافی مانگی تھی، ہم بھی آپ کے وسیلے سے، آپ کے نام کی برکت سے ہم بھی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو ہماری مغفرت